صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اندر کوئی عیب کو دیکھتا ہے، کوئی برائی کو دیکھتا ہے یا غلط حرکت کو دیکھتا ہے اور وہ اس پر پردہ پوشی کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یہ کہ بدگمانی سے، بدزنی سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضاحت کے ساتھ غیبت کی برائی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کرتے ہیں یا اس کی برائی کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں تو اسی کو غیبت قرار دیا گیا ہے۔ کسی کے تعلق سے جاسوسی کریں گے اور اس کے تعلق سے بدگمانی کریں گے، کسی شخص کے تعلق سے برا خیال اپنے ذہنوں میں پیدا کریں گے، برے تصورات پیدا کریں گے، تو یقیناً آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں ضرور خلل پیدا ہوتا ہے۔ دوستی میں بھی اس کی وجہ سے خلل ہوتا ہے، رشتہ داری میں بھی خلل پڑتا ہے، آپسی تعلقات میں اس کی وجہ سے ضرور خلل پڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور اسلام تو ایسا مذہب ہے جو آپس میں محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب الكاذبين، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائی دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے پرہیز کرو، بدزنی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں۔ اور کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو حاضرین کرام، ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روحانی بیماریوں کی طرف متوجہ فرمایا اور ان سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا۔ پہلی روحانی بیماری جھوٹ ہے، اور دوسری روحانی بیماری بدزنی ہے، اور تیسری غیبت ہے۔
یہ تین ایسی برائیاں ہیں کہ انسان اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہوتا ہے، کہیں پر جان بوجھ کر مبتلا ہوتا ہے تو کہیں انجانے طور پر مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ خطرناک بیماریاں ہیں، یہی وہ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان آخرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے بے باک ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے، اور اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو پیدا کر لیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، جھوٹ ہی ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات خاندان میں، معاشرے میں، محلے میں، شہر میں، مکان میں، دکان میں، ہر مقام پر اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ نکما قرار پاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور کھری سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، سچوں کی صحبت کو اختیار کیا کرو۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی کھری کھری بات کرتے رہا کرو۔ اور پھر منافق کی سب سے پہلی علامت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جب بھی وہ اپنے منہ سے کوئی جملہ ادا کرتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے اور سچوں کے ساتھ شامل ہونے کا حکم فرمایا، اور جب بندہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے ذریعے تعاون فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بہت ساری برائیاں موجود ہے، بہت ساری خرابیاں موجود ہے، جھوٹ بھی میں بولتا ہوں، شراب پینے کا بھی میں عادی ہوں، زنا کاری بھی میں کرتا ہوں اور چوری بھی کرتا ہوں، اور اس طرح کے بہت ساری میرے اندر برائیاں موجود ہے۔ اگر آپ میری ان تمام شرطوں کو قبول فرما لیں، مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں، شراب پینے کی اجازت دے دیں، اور اسی طرح چوری کرنے کی اجازت دے دیں اور زنا کاری کرنے کی اجازت دے دیں، تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتوں کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھائی، مجھے تمہاری تمام شرطیں منظور ہیں، تمہاری تمام باتیں مجھے منظور ہے، تم شراب پینے کی اجازت چاہتے ہو تو میں تمہیں شراب پینے کی اجازت بھی دوں گا، زنا کاری کی تم اجازت چاہتے ہو تو اس کی بھی اجازت میں تمہیں عطا کروں گا، اگر تم چوری کرنا چاہتے ہو تو چوری کی بھی تمہیں اجازت عطا کروں گا، لیکن میری طرف سے ایک چیز کو قبول فرما لو کہ تم نے جھوٹ بولنے کے تعلق سے جو بیان فرمایا اس چیز کو میری طرف سے قبول کر لو، اور یہ وعدہ کر لو کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بات بولتے رہو گے، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ تو اس نے سوچا کہ جب مجھے شراب پینے کی اجازت مل رہی ہے، زنا کاری کی اجازت مل رہی ہے، چوری کرنے کی اجازت مل رہی ہے، تو جھوٹ کو چھوڑ دینا بڑا ہی آسان کام ہے، بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں جھوٹ کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اس نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے عہد و پیمان کر لیا، وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ، میں آج کے بعد سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بات کرتا رہوں گا، ہمیشہ سچ بات ہی بولتا رہوں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور اپنے گھر جب واپس لوٹتا ہے تو جب رات کا وقت آنے لگتا ہے تو چونکہ شراب کا عادی تھا، شراب پینے کی عادت تھی، اب وہ عادت اسے ستانے لگی، تو فوراً وہ شراب خانے کے پاس چلا جاتا ہے، اور شراب خانے کے پاس جاتے ہی اسے یہ خیال آیا
کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا ہے کہ اب کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور حضور نے اگر مجھ سے پوچھا کہ کل تم کہاں تھے، کیا تم نے شراب پی ہے، اور اگر میں وعدے کے مطابق کہوں گا کہ میں نے شراب پی ہے، سچ بولوں گا، تو میں سزا کا حقدار بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ فوراً اپنے گھر واپس چلا آتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے رات چلنے لگتی ہے تو اب زنا کاری کی بھی عادت تھی، غلط کام کرنے کی بھی اس کے اندر عادت موجود تھی۔ وہ فوراً زنا کاری کے اڈے کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر وہی خیال اس کے ذہن میں آنے لگتا ہے کہ میں نے جھوٹ سے بچنے کا وعدہ کر لیا ہے، سچ بولنے کا میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وعدہ کیا ہے، اور اگر میں زنا کاری میں مبتلا ہوں گا، یہ غلط کام کروں گا، تو پھر مجھے اسلامی شریعت کے مطابق مجھے سزا دی جائے گی اور میں سزا کا مستحق ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ فوراً اپنے گھر واپس آ جاتا ہے، اور جب رات چلتے چلتے آدھی رات گزر جاتی ہے تو چوری کی بھی عادت تھی۔ اب پھر چوری کی جو عادت تھی اسے پریشان کرنے لگی۔ کم از کم اس نے سوچا کہ چلو جا کر کسی کی دیوار ہی پھاند کر آ جائیں، کسی کی دیوار چڑھ کر ہی گھر کو واپس آ جائیں۔ لیکن جب چوری کے ارادے سے وہ گھر سے نکلتا ہے اور چوری کی نیت سے کسی کے گھر کے پاس جاتا ہے، تو پھر وہی خیال آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا وعدہ کیا ہے، اگر میں چوری کروں گا تو شریعت میں چوروں کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم ہے، اور میں اس طرح سزا کا مستحق ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جیسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو لبہائے مبارک پر جنبش ہوتی ہے، تبسم کے آثار نمایاں ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے ایسی چیز کا وعدہ لے لیا ہے جو سننے میں تو بڑی آسان معلوم ہوتی ہے، جو سننے میں تو بڑی ہی آسان محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس پر عمل کرنے کا موقع آیا تو مجھے اپنے نفس اور بڑی طاقت کے ساتھ کنٹرول کرنا پڑا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا پڑا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے ایسی بیماری کا وعدہ لے لیا جس کی وجہ سے جب میں نے اس پر عمل کیا تو میرے اندر کی ساری خرابیاں ختم ہو گئی، ساری روحانی بیماریاں ختم ہو گئی، ساری بری عادتیں میرے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ جب بندہ جھوٹ سے بچتا ہے تو وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہی ہے۔ تمام برائیوں کی اگر کوئی ماں ہے تو وہ جھوٹ ہے، اور انسان جب جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، سچی بات بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو نہ صرف اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے بلند و بالا مقامات عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات میں جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سچ بات بولنے کا حکم دیا گیا ہے، سچوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس موجود ہے، بولنے کی طاقت موجود ہے، تب تک ہی ہم اپنی زبان کو ہلا سکیں گے، کچھ جملے اپنے منہ سے بول پائیں گے، کچھ کلمات اپنی زبان سے نکال پائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس سے بولنے کی طاقت کو ختم کر دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت ہم سے چھین لے گا، تو پھر حاضرین کرام ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم بولنے کی کوشش بھی کر پائیں گے۔ آپ نے کئی حضرات کو دیکھا ہوگا کہ جسم کے اعتبار سے تو بڑے صحت مند معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب زبان سے گفتگو کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ان کے پاس بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
کوئی پیدائشی گونگا پیدا ہوتا ہے، اور جب کوئی حضرات ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فالج کا اٹیک آنے کی وجہ سے، فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے منہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ بولنے لگتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی عطا فرمائی، اور اچھی طرح بولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی، ہماری زبانوں میں بولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم نوازشیں فرما رہے ہیں، کرم نوازیاں فرما رہے ہیں، فضل والے معاملات فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اور آیت کریمہ میں جو دوسری روحانی بیماری کی طرف متوجہ کیا گیا وہ یہی ہے کہ بدزنی سے بھی بچنے کا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدزنی کے متعلق فرما دیا کہ تم ایک دوسرے سے بدزنی نہ کیا کرو، بدزنی سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ بعض گمان تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، بعض ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم گناہوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہو۔ تو حاضرین کرام، بدزنی بھی بہت بری بھی برائی ہے، اس سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور یہ ایسی برائی ہے کہ انسان اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے اندر کی خامیاں دور کرنے کے بجائے، اپنے اندر کی برائی دور کرنے کے بجائے، جہاں کہیں بھی تھوڑا سا موقع مل جائے تو دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جاسوسی کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم جاسوسی مت کیا کرو، کسی کے تعلق سے جاسوسی کو اختیار مت کیا کرو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جاسوسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کون کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، کس طرح کی گفتگو کرتا ہے، کس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، کہاں سے مال کماتا ہے، کس طرح زندگی گزارتا ہے، فلاں فلاں ہم ہر ایک کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے اندر کی جو برائیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن آج ہماری کیفیتیں یہ ہو چکی ہے کہ اگر دو شخص آپس میں مل جائیں تو فوراً کسی نہ کسی کی برائی کرنے لگتے ہیں، کسی نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی نہ کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے، ایسی ہی برائیوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کے تعلق سے جاسوسی کریں گے اور اس کے تعلق سے بدگمانی کریں گے، کسی شخص کے تعلق سے برا خیال اپنے ذہنوں میں پیدا کریں گے، برے تصورات پیدا کریں گے، تو یقیناً آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں ضرور خلل پیدا ہوتا ہے، دوستی میں بھی اس کی وجہ سے خلل ہوتا ہے، رشتہ داری میں بھی خلل پڑتا ہے، آپسی تعلقات میں اس کی وجہ سے ضرور خلل پڑتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور اسلام تو ایسا مذہب ہے جو آپس میں محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، آپس میں رحم و کرم کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایسی برائیوں سے بچنے کا بھی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی موجود ہے، برائی موجود ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کسی اور کے اندر کسی قسم کی برائی کو دیکھتے ہیں، کسی قسم کے عیوب کو دیکھتے ہیں، کسی طرح کی خرابی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں، اس برائی کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب
کرنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اندر کوئی عیب کو دیکھتا ہے، کوئی برائی کو دیکھتا ہے یا غلط حرکت کو دیکھتا ہے اور وہ اس پر پردہ پوشی کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کی برائیوں کی اللہ تبارک و تعالی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ بدگمانی سے، بدزنی سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جو خامیاں، جو برائیاں موجود ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، بجائے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے، اپنے عیوب پر نظر ڈالنے کے آج ہم اپنی برائیوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ایک سائیڈ میں اسے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کیا کرتے ہیں، دوسروں پر لعن طعن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام ایسی ہی چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم فرماتا ہے۔ اور تیسری جو چیز اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے کہ غیبت سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی اس وضاحت کے ساتھ غیبت کی برائی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کرتے ہیں یا اس کی برائی کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، تو اسی کو غیبت قرار دیا گیا ہے اور اسی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور کون ایسا شخص ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا تناول کرنے کو وہ پسند کرتا ہے؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بھی بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی کوتاہ خد والی خاتون ہے، یعنی بڑی کم ہائٹ رکھنے والی عورت ہے، بڑی کم ہائٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بڑی بری خرابی کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ایسی برائی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا، سارے سمندر کے پانی میں بھی اس کی خرابی پھیل جائے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہی چیز بیان کی ہے جو ان کے اندر موجود ہے، وہ کم خد رکھنے والی خاتون ہے، میں نے حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم نے حقیقت کو بیان فرمایا، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ اس بات کو اگر سامنے سے سنیں گی تو یقیناً ان کو اس کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچے گی، ان کو اس کی وجہ سے برے تمہارے تعلق سے خیالات پیدا ہوں گے، اس لیے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ بڑی برائی تم نے بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حاضرین کرام روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو خی کرائی جائے۔ جب خاتون کو خی کرائی گئی تو اس کی خی کے اندر گوشت کے تازہ تازہ ٹکڑے نکلے۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ گوشت کے تازہ تازہ ٹکڑے موجود ہیں تو بڑی حیرت میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے گوشت کھائے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں، کئی دنوں سے میں نے گوشت نہیں کھایا ہے اور میری خی میں گوشت کے تازہ ٹکڑے نکل رہے ہیں۔
تو تب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہاں آنے سے پہلے اپنے شوہر کی برائی کسی اور کے سامنے بیان فرمائی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کی ہے، اسی کی وجہ سے تمہارے اندر سے یہ گوشت کے تازہ تازہ ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر کوئی کسی کی غیبت بیان کرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو حاضرین کرام، اس جیسی بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رسی اور بسی ہوئی ہے، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہو چکی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ناگہانی طریقے سے اس میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے دوسروں کی برائی بیان کرنے کے بجائے اپنی برائیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی خامیاں بیان کرنے کے بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کے عیب بتانے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور شب معراج کے موقع پر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر فرما رہے ہیں، دوزخ کی سیر فرما رہے تھے، تو ایک مقام پر سے آپ کا گزر ہوا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسموں کا گوشت کھروچ کھروچ کر نکال رہے ہیں اور خود وہی گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت کھروچ کھروچ کر نکال رہے ہیں اور وہ گوشت کو خود ہی کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کیا کرتے ہیں، غیبتیں بیان کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طرح کے عذاب میں مبتلا فرمایا ہے۔ تو حاضرین اکرام، ہمارے لیے بڑے ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمارے رزق میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو یہ ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت بیان کرتا ہے، برائیاں بیان کرنے لگتا ہے، کسی پر لعن طعن کرنے لگتا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کمی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتے ہیں، اس کے مال میں سے برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اس کے گھر کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، آپسی اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں، بد اخلاقیوں کے مظاہرے ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں امن و امان آ جائے، آپ کے گھروں میں امن و امان آ جائے، سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں اور آپس میں سب لوگ اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں، تو سب سے پہلے آپ کو ان تمام برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا۔ جھوٹ جیسی بیماری کو چھوڑنا پڑے گا، بدزنی جیسی بیماری کو چھوڑنا پڑے گا، بدگمانی جیسی بیماری کو چھوڑنا پڑے گا، اور غیبت جیسی برائی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ جب آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، ان برائیوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں بھی خیر عطا فرمائے گا، گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپس میں اللہ تبارک و تعالی محبتیں عطا فرمائے گا، اور پھر ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ فضل و کرم کرتے ہوئے عزت اور وقار والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور نہ صرف دنیا میں عزت ملے گی بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی وجہ سے، ان برائیوں سے اجتناب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی ہمیں بلند و بالا مقامات عطا فرمائیں گے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی موجود ہے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے، دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے اپنے اندر برائیاں ہیں، عیوب ہیں، خامیاں ہیں، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے بننے کی کوشش
کوشش کریں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طور پر امتی بننے کی کوشش کریں, اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا منصب عطا فرمایا ہے, خیر والی امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منصب عطا کیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کی لاج رکھتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو. آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا, جو کچھ سنا گیا, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جھوٹ, بدزنی اور غیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں, اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.